نہیں کب تک برداشت کریں گے قائدانیوں کو، ان کے ایجنٹوں کو؟ اور اب ایک مضمون سازش کے تحت ناموں سے رسالت کے بعد ناموں سے صحابہ سے چھیڑ چھاڑی کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسلام آباد میں، کراچی میں چند ٹکے کے ملعونوں کو لا کر صحابہ کرام کے شان میں گستاخی کی جا رہی ہے۔ کوئی اب یہ برداشت نہیں ہے۔ ہم آپ کے ہاتھوں پر جہاد کی بچت کرتے ہیں، آپ اعلان کریں۔
السلام علیکم، میں ہوں ناصر جمال، دی نیوز 66 میں خوش آمدید۔ آج پرسوں 6 ستمبر کو سراج الحق صاحب کا جلسہ ہوا تھا خیبر بازار میں، پشاور میں، اور اس جلسے میں کافی لوگ موجود تھے۔ آج جو ہے 2 دن بعد فضل الرحمان صاحب کا جلسہ ہے JUI کا، پشاور میں ہے، اور کوریج میں میں کوشش کروں گا آپ کو تمام کوریج دکھا دوں۔ تو کوریج میں آپ دیکھ لیں گے کہ لوگ بے تحاشا آئے ہوئے ہیں، بہت زیادہ لوگ ہیں۔ زیادہ تر لوگ مجھے جہاں تک چونکہ میرا تعلق پشاور سے ہے تو ان کی بولی سے مجھے اندازہ لگتا ہے کہ پشاور کے لوگ کم ہیں، لیکن جو باہر کے شہر کے لوگ ہیں وہ زیادہ آئے ہوئے ہیں، مہمان زیادہ ہیں، میزبان تھوڑے سے کم ہیں۔ بہرحال یہاں پہ جہاں تک تعداد کی بات ہے تو تعداد بہت زیادہ ہے، لوگوں کو تکلیف بھی ہے۔ پشاور میں صبح سے ہی مجھے میسج ہو گیا تھا، میں ایک انٹرویو کے لیے گیا ہوا تھا، تو واپسی پہ مجھے کال آئی ہے اور دوست نے مجھے کہا ہے کہ رش بہت زیادہ ہے، چونکہ کچھ احاطہ جو ہے انہوں نے اسپیسیفک جگہ پکڑی ہوئی ہے اور اس سے جڑتے ہیں، 2 علاقے جڑتے ہیں، تو وہاں پہ یہ لوگ جمع ہیں۔ تو اس وجہ سے یعنی شہر میں لوگوں کو تو تکلیف تھوڑی سی ہے، لیکن لوگ بہت زیادہ جمع ہوئے ہیں۔ بہرحال یہاں پہ بات کریں گے لوگوں سے، وہ یہاں پہ آ کے کیا محسوس کرتے ہیں۔ آپ کا نام جی؟ محمد صابر۔ محمد صابر صاحب، کہاں سے آپ آئے ہیں؟ ہم شیرگڑھ سے مدرسہ میں ہیں۔ شیرگڑھ کون سا، وہ مردان والا شیرگڑھ یا مانسرے والا شیرگڑھ؟ مردان والا، ضلع مردان۔ اچھا، مدرسے سے آپ آئے ہیں۔ ہم تو کیا سن کر، کیا سیکھ کر آپ جا رہے ہیں یہاں سے؟ میں یہ بات سیکھ رہا ہوں کہ جو قادیانیت ہے اس کا جنازہ جو ہے ہر صورت میں نکالنا ہوگا۔ قادیانیت جو ہے جو ملک میں وہ ہر کونے میں جو قادیانی ہے اور یہ ختم نبوت کو چلتا ہے، وہ اپنے آخری بات یہ ہے کہ وہ اپنے موت کو دعوت دیتا ہے، بس وہ اپنے موت کو دعوت دیتا ہے۔ بالکل جی۔ ویسے قادیانی کے علاوہ آپ دیکھیں، پرسوں چارسدہ میں ایک بندے نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو ہمارے مسلمانوں میں بھی بعض لوگوں کا دماغ ایسا پھر جاتا ہے کہ وہ نبوت کا دعویٰ کر لیتے ہیں۔ تو میرے خیال میں ہمارے قائدین کو اسمبلی میں یہ بات اٹھانی چاہیے کہ کیونکہ یہاں روڈ پہ لوگوں سے نہیں ہوگا، ہر بندے کا اپنا اوپینین ہے۔ میں ان بھائیوں کا بھی اوپینین لے رہا ہوں، میرا بھی حق بنتا ہے، میرا بھی ایک اوپینین ہونا چاہیے۔ میرا اوپینین یہ ہے کہ یہاں روڈوں پہ قادیانیت کا فیصلہ نہیں ہوتا، فیصلہ ہوگا چونکہ عدالت بھی، سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی ہمارا قومی اسمبلی اور یہ صوبائی اسمبلیوں میں بل پاس ہوتے ہیں، اس کے بعد جو ہے ایک لا بنتا ہے، ایک قانون بنتا ہے۔ جب تک یہ ہمارے سیاستدان قادیانیت کے خلاف واقعی سچی میں اس کے خلاف کوئی قدم اٹھانا نہیں چاہیں گے، اس وقت تک یہ نہیں ہوگا۔ سراج الحق صاحب نے بھی پرسوں جلسہ کیا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ابھی۔ فضل الرحمان صاحب نے بھی آج جلسہ کیا ہے۔ جو بھی کر رہے ہیں ثواب کی خاطر یہ کرنا چاہیے، اس سے ہمارے ایمان کا پتہ چلتا ہے کہ ہم ختم نبوت کے بارے میں کتنی سیریس ہیں۔ لیکن ہمارے جو قائدین ہیں ان سے مطالبہ بھی کرنے چاہیے کہ اسٹیج سے اتر کر آپ جب اسمبلی میں جائیں تو کائنڈلی اسمبلی میں جو بیٹھے ہوئے ہیں، جو انہی قادیانیوں کو بچاتے ہیں، آپ میری پچھلی ویڈیوز کو دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمارے جو لبرل پارٹیز ہیں وہ انہی قادیانیوں کو بچاتے ہیں، تو وہ قادیانیوں کو بچانے والے جو ہیں وہ وہی بل پاس کریں گے، تو ان کا بل پاس کرنا۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کا نام؟ میرا نام محمد امین۔ محمد امین صاحب، کہاں سے آپ تشریف لائیں؟ میرا تعلق سخاکوٹ ملاکنڈ ایجنسی سے۔ سخاکوٹ ملاکنڈ ایجنسی جو ہے، اچھا جی، ٹھیک۔ اکیلے تو نہیں آئیں گے کہ ظاہری بات ہے، ساتھی ہے بہت زیادہ لوگ؟ جی ہاں بالکل۔ یہ بتائیے گا کہ جلسے میں آپ نے کیا سیکھا اور کیا سیکھ کے جا رہے ہیں آپ؟ الحمدللہ ہم تو اس چیز کے عادت ہے، اور جب بھی کوئی جمعیت علماء اسلام کا جلسہ ہوتا ہے، کوئی پروگرام ہوتا ہے، تو ہم کثیر تعداد میں میں ایک جمعیت علماء اسلام کا ایک ذمہ دار ہوں اور صوبائی اسمبلی کا کینڈیڈیٹ رہا ہوں PK 8 سے، ملاکنڈ 1 سے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آج کا جو ختم نبوت کا پروگرام ہے،
یوم الفتح کے نام سے. میرا خیال ہے کہ یہ KPK کے سطح پر یہ سب سے جو ہے نا سب سے بڑا جو ہے نا جلسہ ہے یہ. اور میں یہ میڈیا کے ذریعے تمام پاکستانی جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بھی کرونا کے دوران جتنا سیاسی سکوت تھا, اسی سیاسی سکوت کو جمعیت علماء اسلام, سیاسی سکوت کی جمہوریت کو یہ جمعیت علماء اسلام نے یہ عظیم الشان جلسہ کر کے اس کو توڑ دیا. اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ تمام سیاسی جماعتیں جنہوں وہ بیک فٹ پر چلے گئے تھے تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کو بھی اب وہ آگے بڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اور پاکستانی سیاست میں حصہ لیں گے. اچھا چلیں, آپ نے کہا ہے کہ آپ ماشاءاللہ قومی اسمبلی کے صوبائی اسمبلی کے کینڈیڈیٹ رہ چکے ہیں, تو آپ عام یہاں پہ عام لوگوں کی طرح نہیں ہیں, ایک سیاستدان کی حیثیت سے آپ کھڑے ہیں. تو آپ سے تھوڑا سا سخت سوال بھی کر لیتا ہوں کیونکہ ان کو تو اتنی سمجھ نہیں ہوتی, ان کو جواب نہیں آتا ہوگا. یہ بتائیے گا کہ جو جمعیت علماء اسلام جو ہے وہ چپ کیوں ہے کہ اسرائیل نے سعودی میں جو گیم کھیل رہے ہیں تو کیا سعودی کی طرف سے جو امداد آ رہا ہے اس کی وجہ سے چپ ہے؟ کیونکہ میں بھی یہ جلسہ دیکھ کے آ رہا ہوں, میں نے کوئی اسرائیل کے بارے میں کوئی بات نہیں سنی. ٹھیک ہے جی, میں نے کوئی ایسی کوئی بات نہیں سنی کہ دبئی نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے. آپ قادیانی کے خلاف تو بول سکتے ہیں لیکن یہودی کے خلاف آپ نہیں بول سکتے. وجہ کیا ہے, کون سی بات آپ کو روک رہی ہے کہ اسرائیل کے خلاف بولنا منع ہے؟ نہیں ایسی بات تو نہیں ہے. UAE نے اسرائیل نہیں جی, میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کروں کہ پچھلے جمعے کو اگر آپ نے سنا ہو تو بیت اللہ شریف میں جو خطیب صاحب ہیں, محترم خطیب صاحب, انہوں نے یہودیوں کے حق میں, چونکہ آپ کو پتہ ہے شاہی خاندان کا لکھا ہوا خطبہ وہ پڑھتے ہیں, تو انہوں نے ایک اشارہ سا دے دیا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے. ایک اشارہ سا خطبہ, اگر آپ نے سنا ہو وہ بات, سنی ہو وہ بات, وہ بہت زیادہ مشہور ہو گئی ہے وہ بات. تو اس سے کوئی خوف نہیں, یہودیوں سے خوف نہیں آپ کو, صرف قادیانیوں سے؟ نہیں اصل بات یہ ہے کہ آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ سعودی عرب کے ایک ذمہ دار نے بالکل اعلان یہ کہا ہے کہ سعودی عرب کبھی بھی جو ہے نا اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا. اور جو UAE نے جو ابھی ان کے ساتھ معاہدہ کیا, اس پر مولانا فضل الرحمان صاحب نے کھل کر بتائی ہے کہ UAE میں جو ایک خاندان ہے, شاہی خاندان ہے, جو اپنے آپ کو حکمران سمجھتا ہے, یہ امریکہ مغربی ممالک کے یہ جو نا ان کے نوکر کے مطابق, وہ تو کزن ہے, وہ جو ایک ہی خاندان ہے, جو بادشاہ ہیں ان کے سعودی, اور اس کا بیک گراؤنڈ کا آپ کو پتہ ہے؟ نہیں مجھے پتہ ہے سب, یہ ان کے آپس میں بہت زیادہ لنک ہے. لیکن سعودی عرب آپ انشاءاللہ تعالیٰ یقین آپ بالکل جو ہے نا سعودی عرب جو ہے نا یہ تسلیم نہیں کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. آپ کو پتہ ہے اسرائیلی اخبار میں آیا ہوا ہے, نہیں اسرائیل تو یہ بھی بتاتا ہے کہ بھائی آئندہ بحرین بھی جو نا تسلیم کرے گا, سعودی عرب بھی تسلیم کرے. پاکستان کے بارے میں دا گارڈینز میں آیا ہے, چلیں اسرائیلی اخبار کو چھوڑ دیتے ہیں, دا گارڈینز میں آیا. نہیں یہ پاکستان میں جو موجودہ حکومت آیا نا, یہ بھی ایک پری پلان کے تحت آیا ہے. اور عمران خان کا جو حکومت ہے نا, یہ یہودی لابی لے کے آئے ہیں. ٹھیک ہے جی, ان کے ساتھ مینڈیٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, ان کے ساتھ کوئی مینڈیٹ نہیں ہے, عوامی مینڈیٹ نہیں ہے. یہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک کارندہ ہے اور یہودی لابی لے کے آئے ہیں. اسٹیبلشمنٹ یہودیوں کو سپورٹ کر رہے ہیں, بالکل سپورٹ کر رہے ہیں. آپ مشرف کو دیکھیں نا, پچھلے والا مشرف کو آپ دیکھیں نا, انہوں نے کتنا سپورٹ کیا. تو پھر تو اسرائیل کا حصہ ہونا چاہیے تھا پاکستان. نہیں مشرف کو تو جی 20 سال ہو گئے ہیں. تو جب تک جمعیت علماء اسلام ہے, جب تک مولانا فضل الرحمان ہے, جب تک مدارس کا نیٹ ورک ہے, انشاءاللہ تعالیٰ کسی کا باپ بھی اسٹیبلشمنٹ کون ہے آپ جانتے ہیں نا کون ہے, کسی کا باپ بھی اسرائیل کا تسلیم نہیں کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. کسی کا باپ بھی, جب تک جمعیت علماء اسلام کا ایک کارکن بھی زندہ ہے نا, کوئی تسلیم کرنے کا تصور بھی نہیں. ابھی آپ نے حکومت پاکستان کے عمران خان کا خود بھی بیان سنا ہے. نہیں تو آپ نے تھوڑا سا, آپ تو ماشاءاللہ صوبائی اسمبلی میں مطلب اس کے کینڈیڈیٹ رہ چکے ہیں, تو آپ کے خیال میں آپ کے قائدین کو یہ بات اس وقت یہ موقع نہیں تھا کہ وہ اسرائیل کے بارے میں بات کرتے؟ وہ ہم یہ جلسے میں ابھی جو جلسہ ہوا تھا تو وہ ہم سے زیادہ سمجھتے ہیں حالات کو, ان کو جو اچھا لگتا ہے مطلب وہ جو کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے جو اکابر ہیں نا, وہ حکمت کے تحت بات کرتے ہیں. انہوں نے جو بھی بات کی ہے نا, ابھی مولانا فضل الرحمان کا بیان تو باقی ہے نا, ابھی تو انہوں نے یہی حکمت کی وجہ سے تو دبئی نے حکمت میں ہی وہ اسرائیل کو تسلیم. ابھی مولانا فضل الرحمان کا بیان آ رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ, ان کا ابھی تقریر نہیں ہوا ہے. انشاءاللہ ان کی تقریر کے بعد پتہ چلے کہ ان کا موقف کیا ہے انشاءاللہ.
ٹھیک جی آپ میں تھوڑا سا دم تھا اس لیے میں نے تھوڑی سی ٹانگ کھینچائی کی ہے کیونکہ میں اگر عام ورکر سے پتہ پوچھوں گا تو وہ یہی سمجھیں گے کہ یہ بندہ جو ہے یہ ہماری جماعت کے خلاف ہے. تو آپ نے تھوڑا سا میں سیاسی جس پارٹی کے پاس بھی جاتا ہوں تو ان کے تھوڑا سا ان کی ذرا ٹانگ کھینچائی کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ آپ کا, بہت آپ سے مل کے بہت خوشی ہوئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. مزیدار دعوت.